نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمین یا رب العالمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامات ہیں۔ پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھوائی جائے اس کے پاس تو خیانت کرتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ آج کا موضوع ہمارا جھوٹ ہے، کذب، اور پہلی علامت منافق کی جو حدیث میں بیان کی گئی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آگے وعدہ خلافی، خیانت، یہ سب چیزیں جھوٹ ہی کی شکلیں ہیں۔ ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے اور وہ اپنے بارے میں گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے تو وہ منافق ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ اپنے بارے میں یہ زوم رکھے، زعم، یہ زوم رکھے کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان نہیں، منافق ہے۔ واقعی حقیقت ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے غصہ اور جھوٹ نکل جائے تو بہت سے گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ محدود سے محدود اندازہ لگایا جائے تو کم از کم 50% گناہوں سے ہم بچ جائیں گے اگر ان 2 چیزوں سے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منافقوں کے بارے میں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں تو ایک مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کو مرض کے لحاظ سے۔ کیا مرض ہے؟ نفاق کا مرض ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کانوا یکذبون، مسلسل جھوٹ بولتے ہیں ہر بات میں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ سورہ زمر میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے شخص کو جو جھوٹا ہو اور جو کفر کرنے والا ہو۔ سورہ توبہ میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو تھوڑی سی بات ہم جھوٹ پر کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اللہ نے چاہا تم کوشش یہ کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں علاج بھی تجویز کرتے چلے جائیں اپنے جھوٹ کے لیے، اور پھر اکٹھا انشاءاللہ تعالیٰ پھر علاج کے اوپر بات کریں گے۔ تو کئی وجوہات ہوتی ہیں جھوٹ بولنے کی۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے وجہ کا کہ انسان اس وقت کس پوزیشن میں ہے، کیا اس کی حیثیت ہے۔ اپنی حیثیت کے حساب سے جس مقام، جس پوزیشن پر وہ ہوتا ہے معاشرے میں، اس کے حساب سے بھی وہ الگ الگ وجوہات کی بنا پر جھوٹ بولتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، مثال کے طور پہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کہیں ہم ماتحت کی حیثیت سے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ہم کسی کے مہمان کی حیثیت سے جاتے ہیں، کہیں ہم کسی کے میزبان ہوتے ہیں، کہیں ہم کاروبار کرنے جا رہے ہوتے ہیں،
کہیں کچھ خرید رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ منافق کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب جہاں جس حیثیت میں ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ ہم کو وجوہات دیکھنی ہے کہ کیا وجہ ہے جو کہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک وجہ ہے ڈر یا خوف کی وجہ سے، یہ بھی وجہ ہے جھوٹ کی۔ کوئی کام تھا نہیں کیا، یا کوئی کام غلط ہو گیا، اب ڈر ہے کہ سچ بولیں گے تو سزا ملے گی، یا کوئی اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، لہذا جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ عموماً جو ماتحت ہوتے ہیں جونیئرز، وہ اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بچے اور نوکر خوف کی وجہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پہلے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، پھر لت لگ جاتی ہے جھوٹ کی، اور رفتہ رفتہ برائی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہے، بلکہ اس طرح جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو یہ کچھ بھی احساس نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہے جھوٹ بولنا۔ ایک ضرورت اور مجبوری سمجھ کر جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ بچوں کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے، اور بڑے ہونے پر بھی ان کی یہ عادت جاتی نہیں، پختہ ہو جاتی ہے۔ جہاں کسی کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، جہاں کوئی کام غلط ہوا، آرام سے جھوٹ بول دیا، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کو پھر نام مصلحت کا دے دیتے ہیں کہ جی مصلحتاً ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ مثال کے طور پہ گلاس ٹوٹ گیا بچے سے، اس کو ڈر لگے گا کہ ماں سزا دے گی، وہ جھوٹ بول دے گا کہ مجھ سے تو نہیں ہوا۔ نوکروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، کوئی چیز جل گئی، اب وہ جھوٹ بول دیں گے کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ چیز بچوں کے اندر ہوتی ہے۔ نوکر تو خیر بڑے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کا پھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جھوٹ بولا تو ہم سزا سے بچ گئے۔ پھر جب بڑے ہوتے ہیں اب یہ عادت آگے چلتی ہے ان کی، جہاں کسی ناگوار صورتحال سے ان کا سابقہ پیش آتا ہے، کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جو ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں بڑے ہو کر بھی۔ مثلا کسی کا فون آیا، ان کو بات نہیں کرنی، کہلوا دیا بچے سے یا نوکر سے یا گھر کے کسی فرد سے کہ کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، اور کوئی احساس نہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے یا یہ کوئی غلط کام ہے جو کہ کیا گیا ہے۔ اور جب احساس نہیں ہوتا تو کمزوری دور بھی نہیں کرتے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، ایک جھوٹ پر مزید جھوٹ کا پردہ ڈالتے چلے جاتے ہیں، اصلاح بھی نہیں ہوتی، کمپلسو لائرز بن جاتے ہیں، عادی جھوٹ بولنے والے۔ جیسے عادی چور ہوتے ہیں، ایسے عادی جھوٹ بولنے والے۔ ایسے جھوٹ زبانوں سے پھسلتا ہے کہ کوئی اس کی برائی کا اور اس کی خرابی کا، اس کی کڑواہٹ، اس کی تلخی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ پھر بعض دفعہ دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ کہتے یہی ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی وہ فون آیا تھا تو آپ کہہ دیتی کہ میں ابھی بات نہیں کر سکتی، تو کہتے کہ نہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو مصلحتاً تو جھوٹ بولنا جائز ہے، تو ہم نے تو چاہا کہ دل کسی کا نہ دکھے، وہ زیادہ بڑا گناہ ہے دل کا دکھنا، تو لہٰذا ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم گھر پہ نہیں ہیں تاکہ ان کو برا نہ لگے۔ تو کئی دفعہ مصلحت کے نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے بات کی ڈر اور خوف کی، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ گھر میں بچوں کو اور ملازمین کو، یا اگر کہیں جونیئرز ہیں، ماتحت ہیں، جھوٹ بولنے کی برائی کا احساس دلایا جائے، حدیثیں سنائیں، ان کو بتائیں اس کی بے عزتی کتنی ہے جھوٹ بولنے والے کی، یہ ان کو بتائیں تاکہ احساس ہو، اور وجہ تلاش کی جائے کہ کیا میں بہت زیادہ کہیں سختی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہی ان کے ساتھ جو یہ اتنا جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ کیا جا سکتا ہے کہ نوکروں اور بچوں پر غیر مناسب سختی اور غصہ نہ کیا جائے، بلکہ کچھ عرصے کے لیے بالکل غصہ کرنا ان پہ چھوڑ دیجیے۔ اکثر بچوں کو جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے، اکثر بچوں کو، جو بھی وجہ ہو، بہرحال اس عادت سے نجات تو دلانی ہے۔
اب دیکھیں اگر سارے بچے سیکھے سکھائے سنبھلے سنبھلائے بالکل تربیت یافتہ بالکل پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو تو پھر نہ ماں باپ پرووائڈ کرنے کی ضرورت تھی اور نہ قرآن نازل فرمانے کی ضرورت تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، کہ اللہ کے رسول ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں اللہ کی اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. تو خرابی ہوگی تو تزکیہ ہوگا نا. اور بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی ذمہ داری لگائی ہے. پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل تربیت کرنا ہے. اور بچوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بچہ جھوٹ بولتا ہے ہم اور زیادہ ڈانٹتے ہیں اس کو، وہ اور ڈر جاتا ہے اور سہم جاتا ہے اور پھر وہ مزید جھوٹ بولتا ہے. تو اگر اس طرح محسوس ہوتا ہے ہم میں سے کسی کو کہ ہمارا بچہ جھوٹ بولتا ہے یا ہمارے نوکر جھوٹ بولتے ہیں، پہلی وجہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید ہم نے ان کو خوف زدہ بہت کر دیا ہے. ان کا خوف دور کرنے کی کوشش کریں. ایک ایکسٹریم پر جائیں. وہ کیا ایکسٹریم ہے؟ بالکل ڈانٹنا چھوڑ دیں. بہت خراب نمبر آتے ہیں بچوں کے، بچے کتابیں چھپا دیتے ہیں یا خود ہی سائن کر کے لے جاتے ہیں، یہ سب دھوکہ اور جھوٹ ہے. کچھ دن قابو پا لیں اپنے اوپر. بچہ کتنے بھی خراب نمبر لے کر آئے آپ اس کو بٹھا کر سمجھائیے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی لیکن تم جھوٹ مت بولنا مجھ سے، جو ہے تو مجھے بتا دو، جو ہے تو مجھ کو دکھا دو. اب اگر وہ 0 آؤٹ آف 10 بھی لے کر آتا ہے بچہ تو آپ اس وقت کیا کہیں گی اس سے؟ آپ اس کے نمبر نہیں دیکھیں گی، آپ کہیں دیکھو تم نے جھوٹ نہیں بولا نا، تم نے مجھ کو دھوکہ نہیں دیا. پہلے ایک بڑی چیز کا علاج کرنا ہے. دیکھیں یہ 0 تو دنیا کا معاملہ ہے نا، یہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ جھوٹ بولے گا تو جھوٹ تو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس کی بھی تو فکر ہمیں کرنی ہے. نمبروں کا یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ 0 دیکھ کر بس خوشی رہیں اس کا، نہیں، اس کی بھی آپ فکر کریں، اس کا بھی علاج کریں. لیکن جو زیادہ بڑی چیز ہے پہلے اس سے ہم اپنے بچے کو بچائیں گے. ایک طرف سے مچھر آ رہا ہے بچے کو کاٹنے، ایک طرف سے سانپ آ رہا ہے بچے کو کاٹنے، تو ہم کیا مچھر سے بچانے کے لیے سانپ کے حوالے کرنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو پہلے بڑے نقصان سے بچائیں، پھر چھوٹے نقصان کا بھی ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ان کو خوف سے نجات دیں. اسی طرح نوکروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، چیزیں ان سے خراب ہوتی ہیں، برتن ٹوٹتے ہیں. کچھ دن کیا کریں، ان کو بالکل ڈانٹنا برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. اگر خوف کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی عادت چلی جائے گی، اللہ نے چاہا. لیکن وقت لگتا ہے، کئی مہینے لگ جائیں گے، رفتہ رفتہ یہ عادت ان میں سے نکلے گی. پھر کبھی بیچ میں بولنے لگ جائیں گے، پھر آپ ان کو پکڑ لیجئے. لیکن اس کے لیے پھر کیا ہے؟ ماں کا مسلسل بچے کو آبزرو کرتے رہنا، تبھی تو پتہ چلے گا ماں کو کہ میرا بچہ کس حال میں ہے. تو جب ماں نظر رکھے گی بچے پر، بچے کو وقت دے گی، تبھی تو بچوں کے عیبوں کا، بچوں کی برائیوں کا پتہ چلے گا یا نوکروں کے عیبوں کا پتہ چلے گا. اگر توجہ ہی نہیں دے رہے، نیگلیکٹ کر رہے ہیں تو کچھ نہیں پتہ چلے گا. سب کہیں گے نہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو. ایسا بھی ہوتا ہے، سب بچے جھوٹ نہیں بولتے. ایسا نہیں کہ ہر بچہ لازمی طور پہ جھوٹ بولے گا، کچھ بولتے ہیں. لیکن تو بجائے کہ ہم ناراض ہوں اور بہت چیخیں چلائیں، ہمیں علاج کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ان کو احساس دلائیے، پھر خوف سے ان کو نجات دلانے کی کوشش کیجیے. ساتھ ہی ساتھ تعمیر سیرت کی ضرورت ہے کہ دیکھو جو جھوٹ بولا ہے ہم نے، تو ہم نے ایک برائی کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے غلط کام کیا ہے. سچ کا جھوٹ کا انجام بتانا چاہیے. بار بار حدیثیں سنائیے، بار بار اللہ کا بتائیے کہ اللہ کو جھوٹ کتنا برا لگتا ہے. بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. ترجمہ ہے کہ تم سچائی کو لازم پکڑ لو اور ہمیشہ سچ ہی بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے. اور آدمی جب ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے اور سچائی ہی کو اختیار کرتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے. تو ان کو بتائیں کہ دیکھیں ابو بکر کون تھے؟ صدیق. اتنا اعلیٰ درجہ ملے گا ہمیں بھی اگر ہم سچ بولتے رہیں گے. تو انعام کی لالچ دلائیں، جھوٹ کا خوف دلائیں، جھوٹ کی سزا بتائیں اللہ کیا دے گا قیامت کے دن، تاکہ ان کے اپنے اندر سے موٹیویشن پیدا ہو جھوٹ کو چھوڑنے کا. پھر آگے حدیث میں آتا ہے، معنی اس کے یہ ہیں کہ اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو
کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے. اور آدمی جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے، انتہائی جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اوپر سے، اور حقیقت ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، پھر جھوٹ بلا آخر کھل جاتا ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے. تو اس طرح ترغیب اور ترہیب، یہ دو میتھڈالوجیز استعمال کرنی ہوں گی. خوف بھی دلانا ہے، امید بھی دلانی ہے، سزا بھی بتانی ہے اور جزا بھی بتانی ہے، تاکہ وہ اندر سے انسپائر ہوں اور وہ سچ کی طرف چلیں اور رفتہ رفتہ جھوٹ کو چھوڑ دیں. ایک اور وجہ جھوٹ بولنے کی جو ہوتی ہے وہ ہے سستی اور کاہلی. پتہ ہے کہ ایک کام کرنا ہے، نہیں کر رہے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے بیٹھے ہیں، وقت گزرے چلا جا رہا ہے. اب کیا کریں؟ بہانے بناتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. کہیں وقت پر پہنچنا ہے، سستی کر کے دیر سے گھر سے نکلے، نہیں اٹھے، اچھا بھی وقت ہے، تیار ہوتے ہیں، پھر آرام سے تیار ہوئے، پھر سستی کی، دیر ہو گئی. اگلا شخص انتظار کر رہا ہے، جب اس نے پوچھا کہ بھئی دیر کیوں ہو گئی تو کہہ دیا راستے میں ٹریفک اتنا تھا. کیا کرتے؟ اور پھر جسٹیفائی بھی کرتے ہیں دل کے اندر کہ ہاں ٹریفک تو تھا ہی نا، لیکن کیا ہوا؟ جھوٹ بولا نا، ٹریفک کی وجہ سے دیر نہیں ہوئی، خود دیر سے نکلے تھے، تو اپنی کاہلی کے اوپر یہ جھوٹ کا پردہ ڈال دیا. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکلنے ہی والے تھے، اچانک مہمان آ گئے. کوئی مہمان نہیں آئے، صرف جھوٹا بہانہ. یا جیسے کہ کہیں کوئی کام کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے یا کہیں کمٹمنٹ ہے، ایک دن بلا وجہ چھٹی کر لی، نہیں گئے، کاہلی کی وجہ سے، سستی آ رہی تھی اس لیے نہیں گئے. جب پوچھا تو کہہ دیا میں بیمار تھا، یا بچہ یا بیوی بیمار تھی. تو بڑے بڑے افسروں سے لے کر ادنا ملازم تک اس طرح کے جھوٹے بہانے بناتے ہیں، وجہ کاہلی ہوتی ہے. تو علاج کاہلی کا کرنا چاہیے انسان کو. وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی عادت ڈالے انسان، ٹائم مینجمنٹ اپنا کرے، وقت کا صحیح سے حساب کتاب رکھے، تاکہ اس طرح کاہلی اور سستی کی وجہ سے اس کو جھوٹ نہ بولنا پڑے. جس کام کا جو وقت ہے اس وقت پر وہ کام کر لے، آن ٹائم. جب آن ٹائم کام کرتا ہے انسان تب بھی اس کو بہت سے ایسے موقعوں پر جھوٹ نہیں بولنا پڑتا. اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم نے تو کمٹمنٹ رکھا، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہو گئے تھے. پھر ایک اور وجہ غیر حقیقی وعدے ہوتے ہیں. جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر کوئی وعدہ تو کر لیا کسی سے اور اب وہ وعدہ نبھایا نہیں جا رہا. مثال کے طور پہ کسی بچے کی ماں ملی اور وہ بچہ اسی اسکول میں پڑھتا ہے جس میں کہ آپ کا بچہ پڑھتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ اتنی مشکل ہو رہی ہے، میرے تو ہسبینڈ بھی گھر پہ نہیں ہے، پک اینڈ ڈراپ کا اتنا پرابلم ہے، آپ کا دل اتنا نرم ہوا. آپ نے کہا جی میں آپ کے بچے کو روز پک کروا دیا کروں گی، جاتے ہوئے لے لے گا. اس وقت تو بہت ترس آ گیا، وعدہ کر لیا. اب اپنے بچے کا حال پتہ ہے، وہ تو خود ہی 7:35 سے پہلے گھر سے نہیں نکلتا، مشکلوں سے ناشتہ کرا کے اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی جا چکو، دیر ہو رہی ہے. اپنا بچہ خود جب روز دیر کرتا ہے تو پھر کسی اور کے بچے کو کیسے پک کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اب بہانے بناتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمارا بھی ڈرائیور نہیں آیا، ہم کیا کریں، میں تو خود ہی بیمار پڑ گئی. ایسی باتیں کی جاتی ہیں، پھر جھوٹ بولا جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ وعدہ سوچ سمجھ کر کیا جائے. پہلے سوچ لیں، کمٹمنٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچ لیں کہ میں یہ نبھا سکتی ہوں. ڈسکس کر لیں گھر والوں سے، سب کے لیے کنوینئنٹ ہے، جو بھی آپ کی صورت حال ہے. کتنا بھی آپ کو جوش چڑھے فوراً کمٹمنٹ مت کریں، وعدہ مت کریں، پہلے سوچ لیں. اور جب اس کے بعد ممکن ہے، کنوینئنٹ ہے تو کریں کہ آپ نبھا بھی سکیں، اور ممکن نہیں تو وعدہ مت کیجیے. یا چلیں آپ نے وعدہ کر لیا، اب آپ سے نہیں نبھایا جا رہا، قرآن نے اس کا بھی ہم کو راستہ بتایا ہے. کیا کرو؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، ان کے سامنے تم اس چیز کو رکھ دو، بتا دو کہ ہم یہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے پورا، آپ پلیز اپنا کوئی اور انتظام کر لیجیے.
اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر ممکن نہیں ہے وہ کمٹمنٹ نبھانا، وعدہ نبھانا، اطلاع دے دی جائے اگلے کو کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہیں آپ نے وعدہ کیا ایک خاص وقت پر پہنچنے کا، آپ نہیں پہنچ سک رہی تو آپ بتا دیجئے کہ دیکھیں میں 10 منٹ دیر سے آؤں گی، میں آدھا گھنٹہ دیر سے آؤں گی، بتا دیجئے اگلے کو، تاکہ پھر وعدہ خلافی نہ ہو اور اس کے لیے پھر جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے۔ ایک اور وجہ جس کا تعلق ایک طرح سے سمجھیں کہ کاہلی و سستی وغیرہ ہی سے ہے، وہ ہے بھول جانا، بھول گئے۔ کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 4 بجے فون کروں گی، سو گئی، بھول گئی، اب وہ ملے آپ کو کہیں پر، یا آپ کو 6 بجے یاد آیا کہ مجھ کو تو فون کرنا تھا، تو جب آپ 6 بجے ان کو فون کریں اعتراف کر لیں، مان لیں کہ میں بھول گئی تھی یا میں سو گئی تھی، مجھ کو یاد نہیں رہا، میں معافی چاہتی ہوں، آئی ایم سوری، یہ کہہ دینا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ پھر کیا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ میں تو مسلسل فون کر رہی تھی جب سے آپ کا انگیج مل رہا تھا، یا تو کہہ دیے انگیج مل رہا تھا، یا کہہ دیے کہ میں تو کب سے فون کر رہی تھی کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ اب یہ کیا ہوا؟ پھر یہ جھوٹ ہو گیا چھوٹی سی چیز پر۔ اعتراف کر لیں غلطی ہو گئی، جب انسان اعتراف کرتا ہے، سوری کہتا ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اس کو، تو آئندہ کے لیے بھی اصلاح ہوتی ہے انسان کی، اقرار کر لینے سے، مان لینے سے، کنفیس کر لینے سے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ کے لیے انسان پھر محتاط ہو جاتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حتی الامکان انسان کوشش کرے کہ جھوٹ کی نوبت نہ آئے۔ اور دیکھیے تو روز مرہ کے واقعات ہیں نا، جن کو شاید جھوٹ بھی نہیں سمجھا جاتا، کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، کوئی اپنے آپ کو خود کل تسلی دے لیتے ہیں دل کے اندر کہ بھئی یوں تھا یا یوں تھا، مصلحت کا نام دے دیا یا کسی بھی اور چیز کا نام دے دیتے ہیں۔ پھر بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، بچہ رو رہا ہے، کہہ دیا کہ ابا آنے والے ہیں، سویٹس لائیں گے، چلو کل تم کو ہم پارک لے چلیں گے، یا کوئی چیز چھپانی ہے بچوں سے تو کہہ دی کہ وہ چڑیا لے گئی، بچے نے اوپر دیکھنا شروع کیا، چپکے سے چیز چھپا دی پیچھے سے۔ کبھی خیال آیا کہ یہ جھوٹ ہے؟ کبھی خیال نہیں آیا نا۔ تو بچے کو سچ سے بھی بہلایا جا سکتا ہے، جھوٹ سے ضروری نہیں۔ یا بچہ کہیں گر گیا، رونے لگ گیا، دیکھو دیکھو چوٹی مر گئی، چوٹی مر گئی، یہ بھی کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی چوٹیوں کو مارا ہے ہم نے اس طرح سے جھوٹ موٹ میں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں بھی ذرا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک روایت ہے ابو داؤد میں، عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھ کو ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا ادھر آ میں تجھ کو ایک چیز دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اور ہم کتنے آرام سے بچوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو گے تو زبان کالی ہو جائے گی، جھوٹ سے بچانے کے لیے بھی پھر جھوٹ بول دیتے ہیں بچوں کے سامنے۔ غیر شعوری طور پہ جھوٹ بولے جانا رجسٹر بھی کہیں نہیں ہوتا، اس لیے اتنے عادی ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے کہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں کی عزت رکھنے کے لیے یا لوگوں کی نظر میں ان کا رتبہ بڑھانے کے لیے یا کسی سے اپنا خاص تعلق ظاہر کرنے کے لیے غلط بات بول دی جاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی چیز خرید کر لائیں خود بازار سے، تو سسرال میں کسی نے پوچھا تو کہہ دیا امی نے دی ہے، تاکہ میکے کا مرتبہ بلند ہو جائے۔ یا کہیں گئے جنا مارکیٹ سے یا ادھر ادھر سے کہیں سے یا اتوار بازار سے کوئی چیز کم قیمت کی لے آئے، کسی نے پوچھا کہاں سے اتنے خوبصورت جوتے آئے، وہ بھائی لائے ہیں لندن سے، یہ کہہ دیا۔ یہ اسٹیٹ سے آئے ہیں، وہ کوئی اسٹیٹ سے نہیں آئے، اتوار بازار سے لے کر آئے تھے، لیکن ذرا بھائی کا بھی روح ہو گیا کہ بھائی دیکھو کہ کتنا خیال کرتا ہے، اور یہ بھی چیز ہو گئی کہ بھائی دیکھو کتنی مہنگی چیز ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کو بعض دفعہ پھر گناہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں میکے کی عزت بڑھانے کے لیے کیا ہے۔ اس میں ایک روایت ہے بخاری اور مسلم میں اسماء رضی اللہ عنہا سے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے،
کیا مجھے اس بات سے گناہ ہوگا اگر میں اس پر یہ ظاہر کروں کہ مجھے اپنے خاوند کی طرف سے خوب مل رہا ہے جبکہ وہ چیزیں مجھ کو نہیں دیتا؟ تو کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ سوکن کو تھوڑا سا جلانا ذرا. یہ دیکھو میرا میاں میرے لیے لے کر آتا ہے، تمہارے لیے تو لایا بھی نہیں. تو آج سوکن تو نہیں ہوتی، دیورانیاں جٹھانیاں ہوتی ہیں. اب وہ ساس کا نام لے کر دکھایا کہ دیکھو میری ساس نے یہ رنگ دی ہے مجھ کو. اب جل رہی ہیں دیورانیاں باقی ساری، ہم کو نہیں دی. اس قسم کی چیز. اب اس میں کیا ہے کہ چلو میں اپنے میاں کا رتبہ اونچا کر رہی ہوں نا کہ میرا خیال کرتا ہے، اپنی خصوصیت بتا رہی ہوں کہ میں کتنی اسپیشل ہوں اپنے میاں کے لیے. تو پوچھا کیا یہ جھوٹ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اس کو نہیں دی گئی اس کا جھوٹ موٹ اظہار کرنے والا جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. پھر اسی طرح اب دعوت کی. اب کوک نے اتنا اچھا پکایا، بہت ہی اچھا، سب انگلیاں چاٹ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ نے پکایا، کتنا مزہ ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ تو صبح سے لگی بھی ہوں گی اور آپ تو تھک گئی ہوں گی. اب کس منہ سے کہیں کہ میں تو ہلی بھی نہیں صبح سے. وہ تو بس کچن میں وہ کھڑا تھا. اب وہ کہتے ہیں ہاں جی بس میں نہیں پکایا. کیوں کہا؟ جب نہیں پکایا تو کہتے نہیں پکایا، خانسامہ نے پکایا ہے یا بہو نے پکایا ہے یا ساس نے جس کا کریڈٹ ہے اس کو دے دیں. لیکن پھر یہ کہنا کہ جی میں نہیں پکایا، یہ پھر جھوٹ، اپنی تعریف جھوٹی جھوٹی. تو یہ سب چیزیں یہ بھی جھوٹ کے اندر چلی جاتی ہیں. اور اگر ریسیپی پوچھ لی انہوں نے تو اب آئیں بائیں شائیں، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں وہ کہیں لکھی ہے پھر وہ نکالوں گی تو پھر وہ دوں گی، پکایا ہو تو ریسیپی پتا ہو نا. تو لہذا ان چیزوں کے بارے میں انسان محتاط رہے. پھر ٹالنے کے لیے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. فقیر دروازے پر کھڑا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، نوکر سے کہلوا دیے کہہ دو کوئی گھر پہ نہیں ہے. عام کرتے ہیں لوگ. کوئی ملنے والا آ گیا، نہیں ملنا ان کو، کہہ دو ہم گھر پہ نہیں ہیں. یا کوئی ملنے آنے والا ہے، کوئی آنا چاہ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس سے ملنے کے لیے، جھوٹ کہہ دیا ہم گھر پہ نہیں ہوں گے. ٹالنا تھا نا اس کو، تو ٹالنے کے لیے جھوٹ بول دیا اور بڑی بات بھی نہ سمجھا کہ یہ کوئی گناہ ہو گیا ہے. یا بعض دفعہ دکاندار ہیں، جیسے دکاندار کا بل ہے وہ بنا مثال کے طور پہ 460 روپے، اس کو 1000 کا نوٹ دے دیا آپ نے. اب وہ بیچارہ دکاندار وہ کہتا ہے باجی کھلا ہے آپ کے پاس؟ اب پرس میں اچھے خاصے 4 نوٹ رکھے ہیں 100 کے اور 60 روپے بھی کھلے پڑے. کہہ دیا نہیں کھلا نہیں میرے پاس. کیوں کہہ دیا؟ کہ میں اپنا چینج کیوں دوں اس کو، مجھے تو خود کھلا کروانا ہے 1000 روپے کا. تو لہٰذا کہہ دیا کہ نہیں ہمارے پاس کھلا نہیں. کرتی ہیں اس طرح، عام کرتے ہیں. کوئی گناہ سمجھتے ہیں اس کو؟ کوئی گناہ نہیں. کہتے میری مرضی، میرا پرس، میرا نوٹ. تو نہیں، میری مرضی نہیں، مرضی تو اللہ کی چلے گی. صرف کاہلی ہے تھوڑی سی کہ اب کون گن کر اس میں سے چینج نکالے، یا پھر ہم کیوں دقت اٹھائیں بعد میں، 1000 کا نوٹ ہمیں کون توڑ کر دے گا. تو کہہ دیتے جی ہمارے پاس کھلا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اس طرح سے جھوٹ ہو جاتا ہے. پھر عجلت، جلد بازی، اس کی وجہ سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. صبر نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا، کپڑا خرید کے لائے ہیں، اب امیجن کر رہے ہیں کہ سل کر کتنا اچھا لگے گا، دوڑے دکان کی طرف درزی کے، ماں صاحب جلدی سے سی دیں. اب ماں صاحب کوئی جلدی سینے کے موڈ میں نہیں ہے. اب کیا کہیں کہ آج جیسے بدھ ہے نا، مطلب کل مجھ کو چاہیے، مجھے کل پارٹی میں پہننا ہے، مجھے کل کی فلائٹ سے لاہور جانا ہے یا چلے امریکہ جانا ہے، مجھے تو چاہیے ہی چاہیے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، صرف جلدی کے لیے کہہ رہے ہیں. نہ کل پارٹی میں جانا ہے، نہ لاہور جانا ہے، نہ امریکہ جانا ہے، کہیں نہیں جانا. بس جلدی کیا ہے، جلدی سے سوٹ سل کر آ جائیں. تو جب اس طرح جھوٹ ہم بولیں گے تو درزی میں کچی گولیاں کھیلا ہوا تھوڑی ہے، وہ بھی آخر ماسٹر صاحب ہے نا. اب آپ جب کل بھاگی ہوئی گئی لینے کے لیے، کہا باجی لائٹ ہی نہیں تھی، باجی کاریگر ہی نہیں ہے، میں کیا کروں. پھر غصہ کہ آپ کمٹمنٹ کر کے پورا نہیں کرتے. پھر ہم اتنا خفا ہوتے، ہم کہتے ہیں توبہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، سچ تو بولے ہی نہیں جاتا ان سے. پھر یہ باتیں ہماری ہوتی ہیں اور خود جو جھوٹ بولا تھا تو وہ یاد نہ رہا. تو اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. طاہر لسانی من الکذب، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. جھوٹ بولنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ جھوٹ بولنے کی مذاق بھی ہوتی ہے. مذاق میں جھوٹ بولنا،
ہر وقت کی لطیفہ گوئی کی عادت، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِمَن يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، ہلاکت اور بربادی اس شخص کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے، کیوں؟ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے۔ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، افسوس اس کے اوپر، افسوس اس کے اوپر۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ مزاح کی اجازت یقیناً ہے اسلام کے اندر، مزاح سے کام لیا جا سکتا ہے کہ کسی کے اندر سینس آف ہیومر ہو، کوئی بات کو اس طرح بیان کر دیا جائے کہ شگفتگی پیدا ہو جائے، وہ اور چیز ہے، اور اس کی مثالیں ہم کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ملتی ہیں اور صحابہ کے عمل سے بھی ملتی ہیں، لیکن صاف جھوٹ بول دینا یہ چیز کہیں سے بھی مناسب نہیں۔ تو مذاق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ لاڈ میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، اور واقعی غیر شعوری طور پہ ویسا جھوٹ آ جاتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ بول دیا میں نے، مجھ سے غلط بیانی ہو گئی۔ اب میاں ہیں، وہ بہت آپ کا اچھا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کسی نے پوچھا کہ اچھا یہ چیز آپ کے میاں نے دی، اب آپ نہیں بتانا چاہ رہی، آپ نے کہا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہے کہ وہ چیزیں لے کر آئے میرے لیے۔ اب آپ بھی لاٹ کر رہی ہیں میاں کا، اگلا بھی جانتا ہے، لیکن بہرحال جھوٹ تو ہو گیا نا، جھوٹ تو ہو گیا۔ بڑے بڑے جھوٹ سے تو ہم بچ جاتے ہیں، بعض دفعہ غیر شعوری طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم غلط بیانی سے بلا وجہ صرف ایک لاٹ کے طور پہ ہم بعض دفعہ کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بھی نجات دے دے، بالکل پاک کر دے ہماری اللہ ہماری گفتگو کو جھوٹ سے۔ تو یہ لطیفہ گوئی کی عادت اچھی نہیں ہے، اس میں بھی جھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، سچ بات آپ کر رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بعض سچے واقعات ہوتے ہیں جو بالکل لطیفہ سا بن جاتے ہیں، تو وہ لطیفے کی کیٹیگری میں تو چیز نہیں آئے گی، وہ چیز سچی تھی، سچی بات تھی، اور ایک لطیفے کی طرح اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن گھڑ گھڑ کر لطیفے بنانا اور باقاعدہ محفلیں سجانا، اور ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ باقاعدہ لطیفے سننے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، کسی پروفیشنل کو بلایا جاتا ہے جو کہ اس طرح لطیفے سناتا ہے لوگوں کو، تو وہ بھی جھوٹ کی مجلس، جھوٹ کی محفل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وجہ ہے ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دینا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، یعنی افواہیں پھیلانے کا باعث بنتا ہے انسان پھر یوں حتی الامکان اپنی طرف سے تصدیق کرے پہلے بات کی، پھر اگر ضرورت ہے تو بات کو آگے بیان کرے، ورنہ نہ کرے۔ سنی سنائی بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی وضاحت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ سورج دنیا سے اتنے میل کے فاصلے پر ہے، یہ سنی سنائی بات ہے، آپ نے ناپا ہے، کسی نے نہیں ناپا نا، لیکن جب سائنٹسٹ ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں یا اس پیشے کا ماہر ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو پھر ہم تو اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں۔ تو اس سنی سنائی بات میں یہ نہیں کہ اب آپ کہیں کہ اچھا میں کیسے کہہ دوں کہ سورج جو ہے وہ دنیا سے اتنے میل پر ہے، وہ تو سنی سنائی بات ہو گئی اور پھر میں تو جھوٹی ہو جاؤں گی اس کے اندر۔ تب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، آپ میں سے کسی نے گریوٹی میجر کی ہے کھڑے ہو کر، کس رفتار سے چیز گرتی ہے زمین کے اوپر، یا آپ نے ناپا ہے زمین کا سرکمفرنس؟ تو سب جغرافی آپ نے سائنس فائنس سب پڑھنے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہم سنی سنائی باتیں نہیں پڑھتے، یہ تو سب جھوٹی باتیں، تو پھر جاہل بن کر بیٹھے رہیں۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اب ہم کہتے ہیں ہم سنی سنائی بات پہ کیسے یقین کریں، دکھاؤ مائکروسکوپ میں کیا ہے، تو یہ تو نہیں کرتے نا، تو اس کی بات نہیں کی جا رہی۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے
کہ ادھر سے بات سنی ادھر بیان کر دی، ادھر سے بات سنی ادھر بیان کر دی. جیسے اپنے معاشرے میں ہم افواہوں کا بازار گرم ہوتا دیکھتے ہیں. انڈیا حملہ کرنے والے، خواہ بس سن لیا کہیں سے تو کہہ دیا اچھا اب یہ ہونے والا ہے. اس طرح کی افواہیں، ان کی روک تھام کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. پھر ایک وجہ ہے جھوٹے خواب بیان کرنا. بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ 2 جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگائے، اور یہ وہ ہرگز نہیں کر سکے گا. جو کا دانہ دیکھا ہے آپ نے؟ تعینی بالکل چھوٹا سا. تو یہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے، جھوٹے خواب بیان کرنا، کہنا کہ ہم نے یوں دیکھا اور دیکھا کچھ نہیں. صرف لوگوں پر ذرا تقوی کا یا اپنی عظمت کا روب قائم کرنے کے لیے خواب بیان کر دیے. اول تو زیادہ خواب بیان کرنے سے ویسے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کبھی خواب بیان کریں تو پھر حاشیہ آرائی نہ کریں، ایمبرائڈری نہ کریں خوابوں کے اوپر. جتنا دیکھا ہے اتنا بیان کر دیں. اب مثال کے طور پہ آپ کہیں گئی تھی پکنک منانے کے لیے، بڑا اچھا سا فارم تھا. اب گھر آئی تو آپ کو خواب میں باغ نظر آ گیا، اسی کے پورا دن جو دیکھا تھا. اب کہاں ہے باغ؟ دیکھا اچھا جنت. اب کہا صبح اٹھ کے کہ بس کیا خواب میں نے دیکھا. ہری بتی جل رہی تھی، میں سفید دوپٹہ پہن کے بیٹھی تھی، ایک لمبی سی داڑھی والے بزرگ ہیں، مجھے ایک باغ میں لے گئے، ایسے نہریں وہاں بہ رہی تھیں. پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس خواب کا. لوگ کہیں گے بھئی آپ نے جنت دیکھی ہے خواب میں، اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یوں اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے کے لیے ایسے فینسی خواب بیان کرنا، ضرورت کیا تھی اس کی؟ وہ خوابوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا. اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم سب سو رہے ہوتے اس وقت. ہم کیوں کلاس میں بیٹھتے ہیں؟ سلیپنگ پلس کھائیں اور خواب دیکھیں اور مزے کریں اور ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جائیں سوتے سوتے. تو خوابوں سے اور سونے سے کوئی جنت میں نہیں پہنچتا. اور کسی کا تقویٰ، کسی کی بزرگی، کسی کی نیکی اور انجام خوابوں سے نہیں پتہ چلتے، عمل سے پتہ چلتے ہیں. تو خواب جو دیکھیں زیادہ اہمیت مت دیں ان کو. ایک تو خوابوں کی تعبیر بھی ہم چاہتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر ہوتی بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، لیکن زیادہ خوابوں پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. یا دیکھا ہے خواب بیان کرنا چاہتے ہیں، جتنا دیکھا ایگزیکٹلی اتنا بیان کر دیں. آپ کو خود مایوسی ہوگی کہ ہیں یہ کیا دیکھا تھا. ہوتا ہے نا، آپ کچھ دیکھتے ہیں پھر آپ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جتنی میں ایکسائٹیڈ ہوں سامنے والا بھی اتنا ایکسائٹیڈ ہو جائے گا. وہ آپ کو یوں دیکھتے ہیں، اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں بس کچھ نہیں، اتنا ہی تھا. لیکن اگر آپ ان کو ایکسائٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کڑھائیاں کریں گے اس کے اوپر نا، امبرائڈری کریں گے، سجائیں گے، سنواریں گے اپنے خواب کو، جھوٹ جھوٹ بولیں گے، اس کے اندر ایک بڑی سی چیز بن جائے گی. پھر وہ بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہیں دیکھی. یعنی کسی چیز کے متعلق کہے میں نے دیکھا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا ہوتا. اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی غیر شعوری طور پہ جھوٹ شامل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ایسا ہوا، حالانکہ خود نہیں دیکھا ہوتا کہ ایسا ہوا. وہی سنی سنائی بات والی چیز ہے. سنی سنائی بات کہیں سے سنی اور کہا کہ اچھا ہاں ایسا ہی تھا. تو اگر اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہیں دیکھی تو کبھی مت کہیں کہ ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے. پھر ایک اور وجہ جو کہ بہت پسندیدہ ہے ہم سب کے نزدیک جھوٹ کی، وہ ہے جھوٹی تعریف. اس کا رواج معاشروں کے اندر کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو تو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ اگلے کا دل ہم نے خوش کر دیا، کسی کا دل ہم نے رکھ لیا، لہذا اس پر جھوٹ بول دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب کوئی تھی اوور ویٹ خاتون، اوور ویٹ تھی لیکن اچھی تو لگتی تھیں، چلو فریش تو لگتی تھیں. جتنا چربی ہوتی ہے اتنی کھال کھچتی ہے نا، وہ خوب چمکتی ہے کھال انسان کی. پھر اچھا صحیح ہے، لیکن چلو اوور ویٹ تھی. اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے ڈائٹنگ شروع کی. دبلی تو ہو گئی لیکن بالکل مرجھا بھی گئی، ساتھ ساتھ اسکن ساری سیک کر گئی. اچھی تو بالکل نہیں لگ رہی، ہاں دبلی ہو گئی ہیں. لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں کسی کو، اب کہتے ہیں بیچاری نے کتنی محنت کی نا، 20 پاؤنڈ وزن کم کیا. کہتے ہیں تم تو اتنی ینگ لگ رہی ہو، بالکل لگتا ہے ان میرڈ ہو، شاید تمہارے تو رشتے آنے والے ہیں. ہم ایسی کہانیاں سناتے ہیں اس کو. تو گھر جا کر کہتے ہیں بیچاری کو دیکھا تھا،
کیا ہلکے پڑ گئے آنکھوں کے نیچے ڈائٹنگ کر کر کے، اتنی ایجڈ لگ رہی تھی. سامنے کے سامنے ان سے کہتی کہ بہت پیاری، بہت ینگ لگ رہی ہیں. کیا ضرورت تھی؟ کیوں کہا؟ اتنا کہہ دیں کہ ہاں آپ نے وزن کم کیا ہے، بس کافی ہے. اور اگر وہ وزن کم کر کے اتنی ینگ لگ رہی ہیں، الحمدللہ، سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر کہہ دیجیے. لیکن اگر وہ نہیں لگ رہی، اتنی حسین نہیں لگ رہی، تو جھوٹ کیوں بولا؟ یہ نہ کریں. اسی طرح کھانے کے بارے میں ہم تعریف اتنی کرتے ہیں، پسند بالکل نہیں آیا. ایک خاتون بتا رہی تھیں اپنے شوہر کا کہ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو کھانے کی اتنی تعریف کرتے ہیں. میں گاڑی میں بیٹھ کر کہتی ہوں کہ ریسیپی لوں، کہتے ہیں خبردار، جب اتنا برا تھا تو تعریف کیوں کی؟ تو کوئی فرض تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو ہم ڈھیروں اس کی تعریفیں کریں. اچھا ہے تو کہہ دیجیے اچھا ہے. اور عام طور پہ اچھا ہی ہوتا ہے نا، جو کوئی کھانے پر بلاتا ہے تو کہاں ہوتا ہے بدمزہ کھانا، اچھا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی جھوٹ اور مبالغہ آرائی کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. کسی کے بچے ہیں، کہا کہ بھئی آپ اتنی خوش قسمت ہیں، کتنے اچھے آپ کے بچے ہیں، اور پیچھے بیٹھے کہتے ہیں توبہ کس قدر بدتمیز ہے. تو جب نہیں ہے اس کے بچے اچھے تو کیوں کہا بلا وجہ کہ ہائی یو آر سو لکی، تمہارے بچے تو اتنے اچھے ہیں؟ یہ باتیں نہ کریں. اس طرح جھوٹی تعریفیں کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. پھر بعض دفعہ چند پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. بچہ ہے، ابھی پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے 12 سال کا ہوا. اب آپ گئی میوزیم، بہت شوق ہوا آپ کو میوزیم دیکھنے کا، بچوں کو لے گئی. اب وہاں پر لکھا ہے کہ 12 سال سے کم عمر بچوں کا ٹکٹ آدھا ہے. آپ نے کہا یا اللہ، پچھلے ہفتے ہی تو 12 سال کا ہوا. اب گود میں اٹھا لیا. جتنا چھوٹا لگے اتنا اچھا ہے. اس نے پوچھا اس کی عمر کیا ہے؟ آپ نے کہا 10 سال. اور وہ لگ رہا ہے 10 سال کا. اس نے بھروسہ کیا آپ پر، ٹکٹ آپ کو اس نے آدھا دے دیا، کم پیسے آپ سے چارج کیے. وہ تو نہیں کہتا نکالیں برتھ سرٹیفکیٹ دکھائیں. تو جھوٹ بولا نا، کتنا بچایا ہوگا؟ 10 20 25. بعض دفعہ ایئر لائن کے ٹکٹ کے لیے بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، اپنے بچوں کی عمر کم بتا دیتے ہیں. تو اس نے کتنا بچایا؟ چند ہزار بچا لیے جھوٹ بول کے. تو یہ مراحت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، کنسیشنز حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بہت بری چیز ہے. چند پیسے بچائے خالی اور جھوٹ بولا، اس کے لیے کیا فائدہ؟ کہ اپنے لیے انسان جہنم کا مالک. اچھا، ان چیزوں میں انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا انسان. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے چیز لی، استعمال کی، خراب ہو گئی، دکاندار کو واپس کر دی کہ یہ خراب تھی. کیسٹ وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے بعض دفعہ، کیسٹ لیا، استعمال کیا، وہ کہیں پھنس گیا، ٹوٹ گیا، دکان کو جا کے واپس کر دے کہ آپ نے خراب کیسٹ دیا تھا. یا بعض لوگ جاتے ہیں یہ ویڈیو کی شاپس وغیرہ میں، اور وہاں سے وہ ویڈیوز لے کر آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور 25 روپے بچانے کے لیے کہتے ہیں ویڈیو چلی نہیں، ریلی نہیں چلی. اور اس کو پھر بہت عقل مندی کی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ بھئی واہ، لوگ پیٹ تب تب آتے کہ بھئی کتنی اسمارٹ ہے، اتنی تیز ہے، ہم نے دیکھ بھی لی پکچر، کرایہ بھی نہیں دیا. چلے ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں کہ نیشنل جیوگرافک لے کر آئے، ٹھیک ہے، چلو گناہ تو نہیں ملا، لیکن جھوٹ کیوں بولا؟ کیا ملے گا 25 روپے بچا کر یا 30 روپے بچا کر؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر بازار جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے. اب کپڑا چاہیے بہترین، پیسے ہیں تھوڑے. اب دام چکانے بیٹھے دکاندار سے، اب کہتے نہیں باجی بس یہ 100 روپے میٹر سے کم میں نہیں کرتا یہ کپڑا. آپ نے کہا نہیں، ساتھ والی دکان پہ 80 روپے میٹر ہے. حالانکہ بالکل جھوٹ، نہیں تھا ساتھ والی دکان پہ 80 روپے میٹر. کرتے ہیں ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے. بتائیں ذرا، کرتے؟ کہتے ہیں ساتھ والی دکان پہ تو میں چھوڑ کر آئی ہوں 80 روپے، 80 تو خود دے رہا تھا وہ، 70 دیں. اور اس کو بھی عقل مندی کی دلیل سمجھتے ہیں کہ بہت عقل مندی کی، کیسا اس کو بیوقوف بنایا. کرتے ہیں نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ مت کریں، رہنے دیں. اتنے سے کپڑے کے لیے ہم نے اپنا ایمان بیچا. یہ ایمان بیچنے کے برابر ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ. تو یہ کام کرنے کے نہیں ہیں. یا بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا آپ ہم کو اس دام پر کپڑا دیں، اب ہم بار بار آپ ہی کی دکان پر آئیں گے، میں تو گھر جا کر بہن کو بھی بھیجوں گی. یہ بھی کرتے ہیں. کبھی خیال آئے کہ ہم یہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں اس سے. اور وہ جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اذا وعد، جب وعدہ کرتا ہے
خلاف ورزی کرتا ہے. اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنی بہن کو بھیجوں گی، اب بھیجیں بہن کو. تو کیا ضرورت ہے ہمیں اس طرح کا لالچ دینے کی؟ قسمت میں جتنا آپ کے ہے وہ آپ کو ملے گا، جتنا اس کا ہے اس کو ملے گا. ایک تو بازاروں میں ویسے بھی پسندیدہ نہیں بہت آوازوں کا بلند کرنا یا بہت بھاؤ تاؤ کرنا، لڑنا جھگڑنا. بھئی وہ اتنے کا دے رہا ہے، آپ اپنا بتا دیجئے کہ میں اتنے کا لوں گی. دے دیتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں دیتا تو کہیں اور دیکھ لیجئے جا کر. اور آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو کیا بچتا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کیا بچا لیا ہوگا؟ 50 روپے 60 روپے بچا لیے بہت سے بہت. اسی طرح جھوٹ بول کے لوگ پیسے بہت مانگتے ہیں. بچہ بیمار ہے، میاں بیمار ہے، جھوٹ بول بول کر پیسے مانگتے رہتے ہیں. بچوں کی فیس دینی ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، جھوٹ بولا اور پیسے وصول کر لیے. تو یہ تو آپ دیکھیں یہ جھوٹ کی عام اقسام ہیں. سمپل جھوٹ جو بولے جاتے ہیں اور کامنلی بولے جاتے ہیں. عام طور پہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہیں یہ بولے جاتے ہیں اور حقیر فائدوں کے لیے بولے جاتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے گفتگو کے اندر جھوٹ ہے. اگر ہم کبھی اپنی لسٹ بنائیں تو پتہ نہیں ایک دن میں کتنے جھوٹ ہوں گے جو کہ ہم نے بولے ہوں گے. کچھ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں خود سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں رہتی. کمپلسو لائرز. جو موقع دیکھتے ہیں اس موقع کے حساب سے کوئی بات بنا دیتے ہیں. کوئی ملنے والا آیا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر ملنے نہیں آئی اتنے دن سے. کہا کہ ہاں میرے پاس تو گاڑی کبھی نہیں ہوتی، یا ہاں میں تو آئی تھی، میں نے فون کیا تھا تم اس دن گھر پہ نہیں تھی. جیسا جو موقع دیکھیں گے جھوٹ بول دیں گے. احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. کچھ کھائیں گے کہہ دیں گے ہم نے نہیں کھایا. کچھ بولیں گے کہہ دیں گے ہم نے یوں نہیں بولا. کوئی کام کیا ہوگا کہہ دیں گے ہم نے نہیں کیا. کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو بس ماحول اور حالات اور سچویشن کو، صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں اور صورتحال کی مناسبت سے وہ اس طرح سے جھوٹ بول دیتے ہیں. ترمذی میں ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. تو سوچیں جب فرشتہ چلا جائے گا اس کی جگہ کون آئے گا؟ شیطان ہی آئے گا. اچھا اب کچھ جھوٹ ہیں جو کہ باقاعدہ پیشہ چلانے کے لیے یعنی پروفیشنلی یا پروفیشنل لیول پر بولے جاتے ہیں. ایک زمانے میں سلسلہ شروع ہوا تھا جھوٹی احادیث گھڑنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑا. کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث گھڑی، آپ کا نام لے کر ایسی باتیں بیان کی جو آپ نے نہیں فرمائی تھی. ان کو موضوع احادیث کہا جاتا ہے. صحیح مسلم میں سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرے اور وہ جانتا ہے یہ جھوٹ ہے، بس وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. یعنی کہ معلوم ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، کسی نے گھڑ لی ہے، اور پھر بھی لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے یا واز کے اندر یا بیان کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے اگر وہ حدیث بیان کی جائے گی تو بیان کرنے والا بھی جھوٹا ہے. دیکھیے اس میں فرق ہے، ایک ہوتی ہے ضعیف احادیث، ایک ہوتی ہے موضوع. موضوع تو صریحاً جھوٹ ہے. ضعیف حدیث کیا ہے کہ وہ حدیث ہے لیکن کہیں نہ کہیں کسی راوی کے اندر تھوڑا سا جھول ہوتا ہے. تو ضعیف احادیث ایک طرح سے بیان کی جا سکتی ہیں ترغیب کے لیے، اس سے بھی احکامات نہیں نکالے جاتے، لیکن موضوع حدیث اس کی تو کہیں سے اجازت نہیں. تو یہ بھی لوگوں نے باقاعدہ پروفیشن بنا کر یہ کام کیا اور اس میں وہ جھوٹی گھڑی ہوئی احادیث بیان کرتے تھے اور ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا، خود بھی روتے جاتے تھے، لوگ بھی روتے جاتے تھے ساتھ. تو یہ نہ سمجھے ہم کہ جھوٹ میں تاثیر نہیں ہوتی، جھوٹ میں بڑی تاثیر بھی ہو سکتی ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے ان محدثین کے اوپر، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی رحم اللہ کے اوپر، کہ انہوں نے کتنی مشقت کتنی محنت کر کے پھر انہوں نے اس طرح موضوع احادیث کو الگ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑتا ہے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی حدیث گھڑنا یا کسی چیز کو جو کہ حدیث نہ ہو حدیث کہہ کر بیان کرنا.
یا جو چیز اللہ کے کلام میں نہ ہو اس کو اللہ کے کلام کا حصہ کہہ کر بیان کرنا، یہ بڑی جرت ہے۔ بعض دفعہ لوگوں نے تفسیر پڑھی ہوتی ہے، تفسیر سنی ہوتی ہے، اب تفسیر میں تو ادھر کی ادھر کی کئی باتیں ہوتی ہیں نا، ایک قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر ہو رہی ہے، کئی قصے آ جائیں گے اس کے اندر۔ بعض دفعہ لوگ ان قصوں کو کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، وہ قرآن میں نہیں لکھا، ہم اپنی طرف سے اگر ایڈیشن کریں گے تو ہم نے تو جھوٹ گھڑا اللہ کے اوپر۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اس کو جھٹلا دیا۔ کہ سچ کو جھٹلا دینا اور جھوٹا دعویٰ کرنا نبوت کا، یہ بھی لوگوں نے کام کیا۔ اسی طرح لطیفوں کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں بھی اتنی جرت ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ باقاعدہ ڈائلاگ بیان کرنے لگتے ہیں جو اللہ اور کسی بندے کے درمیان ہوئے۔ آپ نے سنے ہوں گے کہ فلاں پریزیڈنٹ اللہ تعالیٰ سے ملنے گے، انہوں نے اللہ سے یہ کہا، اللہ نے ان سے یہ کہا، پھر اس نے اللہ سے یہ کہا، اللہ نے اس سے یہ کہا۔ جھوٹ، اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ لطیفوں کے لیے۔ یا فرشتوں پر جھوٹ گھڑ دیتے ہیں کہ فرشتوں نے ایسے کہا، نعوذ باللہ۔ تو ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور پروفیشن کے طور پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسم، یمین غموس کہا گیا ہے جس کو، ڈبا دینے والی قسم، یعنی بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے قسم کھا لینا۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال مار لے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں پیشی ہوگی کہ اللہ اس شخص پر غضبناک ہوگا۔ مسلم میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور پر مار لیا تو اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں اگرچہ پیلو کی ٹہنی ہی ہو۔ اتنی حقیر، اتنی معمولی چیز، لیکن جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیا لیا، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابو داؤد میں اشر بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑی لیپر بن کر حاضر ہوگا کہ مال تھا، دکان ہے یا مکان ہے، جھوٹی قسم کھا لی کہ یہ میرا ہے، اور اس نے وہ ناجائز طور پہ اس کو اپنے لیے لے لیا، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا قسم کھا کے۔ تو اس طرح سے اس کا انجام ہوگا قیامت کے دن۔ اور آپ دیکھیں ان چیزوں میں تو کھلا جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے نا۔ اب جو قوم حقیر چیزوں کے اندر جھوٹ بولتی ہو تو بڑی بڑی چیزوں کے لیے وہ کیوں نہ جھوٹ بولے گی؟ ایک مزاج بن جاتا ہے لوگوں کا جھوٹ بولنا۔ اور ایک قوم کی کیا بات ہے، پوری دنیا کے اندر جھوٹ کی وبا ہے اس وقت۔ کمزور تو کمزور، بڑے بڑے طاقتور جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک تو بیچارے اپنی جگہ، بڑے بڑے جو طاقتور ملک ہیں ان کے سربراہ سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ کی وبا تو پوری دنیا میں ہمیں عام نظر آ رہی ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا ان 3 لوگوں میں سے ہے جن سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچا، وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بعض دفعہ آپ دکان پر جائیں، آپ کہیں کہ اچھا یہ کپڑا یہ ہم کو تم 100 روپے میں دو، وہ کہتے باجی اللہ کی قسم اتنے کی تو خرید بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نا، اتنا بڑا جھوٹ، حالانکہ انہوں نے ہو سکتا ہے اس کو خریدا ہو، اگر انہوں نے واقعی 100 روپے سے زیادہ کا خریدا تو سچی قسم کھا رہے ہیں۔ ہم سچی قسم کی تو بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں جھوٹی قسم کی۔ ہو سکتا ہے اس نے وہ 70 روپے میٹر خریدا ہو یا 50 روپے میٹر خریدا ہو اور اپنا سودا بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم اتنی کی تو خرید بھی نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچ رہا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر لیا، قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں اس شخص کی طرف، نہ اس کو اللہ پاک کرے گا، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔
اسی لیے ایماندار تاجر کا درجہ مرتبہ انبیاء اور رسولوں اور صدیقین کے برابر رکھا گیا ہے۔ پھر جھوٹی گواہی، یہ بھی ایک پیشے کے طور پہ، پروفیشن کے طور پہ دی جاتی ہے۔ گواہ تو عام مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس چیز کی گواہی چاہیے، عدالت میں کوئی لے جا کر کھڑا کر دے، وہ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ جب جھوٹی گواہیاں عام ہو جاتی ہیں تو پھر انصاف تو ایک کموڈٹی بن کر رہ جاتا ہے، خریدی بیچی جانے والی چیز۔ بخاری مسلم میں ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا جی ضرور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے، وَكَانَ مُتَّكِئًا، آپ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فَجَلَسَ، تو پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، فَقَالَ، پھر آپ نے فرمایا، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی، سنو اور جھوٹی گواہی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیسا گناہ؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے جو گناہ ہیں، شرک، والدین کی نافرمانی، وقول الزور، جھوٹی گواہی۔ یہ فرماتے ہیں، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، آپ یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش اب آپ خاموش ہو جائیں، یعنی کہ آپ اپسیٹ ہو رہے تھے، آپ پریشان ایجیٹیٹ ہو رہے تھے یہ کہتے کہتے، تو آپ کی پریشانی دیکھ کر صحابہ نے چاہا کہ اب آپ خاموش ہو جائیں۔ تو جھوٹی گواہی اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بھاری، اتنی بڑی چیز ہے۔ ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کون مقدمہ جا کے لڑتا ہے یا عدالت کے چکر، کچہری کے چکر لگاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹی گواہی نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم نے گواہی کو عدالت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ صرف ہم سمجھتے ہیں گواہی تو بس صرف عدالت میں ہوتی ہے، اور کہاں پر ہوتی ہے؟ کورٹ میں ہوتی ہے بس، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ گواہی کی اور بھی کئی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ گواہی ہے، یہ گواہی ہے کہ میں بیمار ہوں۔ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جس نے بنوایا اس نے جھوٹی گواہی دی۔ بچہ اسکول نہیں گیا، لکھ کر بھیج دیا کہ بچہ بیمار تھا، جھوٹی گواہی دی۔ اتنی حقیر چیز کے لیے اتنی بڑی بات کر لی، اتنا بڑا گناہ کمایا۔ یا بعض دفعہ ممالک میں سفر کرنے کے لیے، جیسے کہ حج یا عمرے کا آپ کو اگر ویزا چاہیے یا کہیں اور کا آپ کو ویزا چاہیے، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ فلاں فلاں ٹیکے لگوا کر آئیے۔ مثال کے طور پہ حج عمرے کے لیے میننجائٹس کا وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، لگواتے نہیں ٹیکے، ایسی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، جھوٹا سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ یا جیسے کہ خواتین کے لیے محرم کی شرط ہے کہ محرم کو لے کر آئیں گی وہ حج یا عمرے کے لیے، کسی کو بھی پکڑ لیا، کہہ دیا یہ میرا محرم ہے، وہ محرم نہیں ہوتا۔ جھوٹ بول کے کہاں جا رہے ہیں؟ جھوٹی گواہی دے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو کیا برکت ہوگی؟ اسی طرح ڈگری کیا ہے؟ گواہی کہ اس نے یہ کوالیفیکیشنز حاصل کر لی ہیں، یہ کچھ پڑھ لیا ہے۔ جعلی ڈگری جاری کرنا جھوٹی گواہی ہے۔ پھر برتھ سرٹیفکیٹ گواہی ہے کہ یہ بچہ، یہ انسان اس دن اس وقت پیدا ہوا تھا۔ داخلے کے لیے اگر جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا، جھوٹی گواہی دی۔ بچے کو اسکول میں داخل کرا کے خود کو جنت سے محروم کر لیا، اپنا داخلہ جہنم میں کرا لیا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو کسی حال میں جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ مت بنوائیے، جو ہے الحمدللہ۔ پھر شاگرد کے پرچوں پر نمبر لگانا، یہ کیا ہے؟ گواہی ہے۔ جان بوجھ کر کمی بیشی کرنا کسی تعصب کی وجہ سے یا دشمنی نکالنے کے لیے، یا ایسے ہی بالکل شان بے نیازی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو جی چاہا نمبر لگا دیے، یہ سب جھوٹی گواہی کے زمرے کے اندر چیز آ جاتی ہے۔ دیکھ کر نمبر لگانے ہیں کہ مستحق کس چیز کا ہے، وہ نمبر آپ لگا رہے ہیں کہ ہاں یہ اتنا علم ہے اس کا، استاد یا ٹیچر گواہی دے رہا ہے یہ اس قابل ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا علم اتنا ہے، تو نمبر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح
جیسے جھوٹے نمبر لگانا، غلط نمبر لگانا جھوٹ ہے، غلط گواہی ہے. سرٹیفکیٹ دینا یہ بھی تو گواہی ہوتی ہے کہ اس شاگرد نے تسلی بخش کام کیا ہے، جو بھی معیار تھا اس نے معیار کے مطابق کام کیا ہے. اب شاگرد نے مطلوبہ معیار کے مطابق کام نہ کیا ہو اور اس کے نام پر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے، یہ نرمی کا تقاضا ہے؟ بتائیے، یہ ہمدردی کا تقاضا ہے؟ کرنا چاہیے ایسے کہ ہے بیچارے آئے تو تھے نا، ہے بیچاروں نے کوشش تو کی تھی نا، 80% نہیں آئے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ایسا نہ ہو کہ بدل ہو جائیں. نہیں کر سکتے، جھوٹی گواہی ہو جائے گی، اس کی قطعی اجازت نہیں. ان کو سرٹیفکیٹ دیا نہیں جا سکتا جنہوں نے کہ اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری نہ کی ہوں. پھر کیریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ بھی گواہی ہے، کردار کیسا ہے اس کا. اگر جانتے ہیں تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیں، نہیں جانتے تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ اس کا نہیں دیا جا سکتا. اب ہوتا کیا ہے جھوٹ کے نقصانات کہ لوگ سچ بات کا بھی یقین نہیں کرتے. اس شخص کی جو بہت جھوٹ بولتا ہے نا، جب وہ سچی بات کرتا ہے تو بھی یقین نہیں آتا، عزت نہیں رہتی. اور جھوٹ چپ نہیں سکتا نا، جھوٹ کھلتا ضرور ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. خود بھی انسان خوف کا شکار رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب میرا جھوٹ کھل جائے. اتنے الگ الگ موقعوں کو اتنے سارے جھوٹ بولے ہوتے ہیں کہ خود بھی انسان گڑبڑا جاتا ہے کہ کس موقع پر میں نے کیا بات کی تھی. یادداشت بھی خراب ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں کی، کب تک یاد رکھیں گے اپنے جھوٹ کو. تو اب اس کا کبیرہ گناہ ہونا یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، کتنا زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب کن کن صورتوں میں اجازت ہے انشاءاللہ تعالی کل اس کے اوپر ہم بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.